بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہوگی، تمہیں بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے۔ تم راہ حق پر جذبہ شہادت لے کر وطن سے نکلے ہو اور تمہاری ٹکر باطل قوتوں سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو۔ تمہارے دلوں میں کوئی خوف، پریشانی اور وہم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تلواریں ان کفار کے خون کی پیاسی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر تم دنیا کی جاہ و جلال کو بھی سامنے رکھو، تمہیں اس جہان میں بھی صلہ ملے گا اور اس کا اجر اگلے جہان میں بھی اللہ دے گا۔ یہ خیال رکھو کہ جس کسی کو جہاں کہیں بھی کھڑا کیا گیا ہے، وہ اسے حرکت کے لیے جو علاقہ دیا گیا ہے وہاں سے وہ نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں پہلو کے آدمی بائیں پہلو میں چلے جائیں یا پہلوؤں کے آدمی قلب میں جا گھسیں۔ صرف اس صورت میں کوئی آدمی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہوئے کسی اور جگہ جا پہنچا ہو۔ یاد رکھو، فتح نیک اور پرہیزگاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جن کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران آیت قرآنی کا ورد جاری رکھو اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہو۔ محمد بن قاسم کا خطاب ختم ہوا تو ایک دو آدمی قبیلہ بکران بن ویل اور ایک دو آدمی بنی تمیم کے محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، تم لوگ کوئی شکایت لے کر نہیں آئے کہ یہ وقت شکوے اور شکایتوں کا نہیں، خدا تجھے فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم سب پہلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے آئے ہیں۔ کفار کے لشکر کو دیکھ، یہ ہاتھی بدمست کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دیکھ کے ان کے ہتھیار کتنے اچھے اور کتنے عمدہ ہیں۔ یہ بھی دیکھ کے کہ ان کے پاس راجاؤں جیسے ہاتھی ہیں۔ دشمن کے چہرے کو دیکھو، وہ اپنے ہاتھیوں اور اپنی زرہ پر کس قدر مسرور ہے۔ کیا تو ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہمارے قبیلے سب سے پہلے کفار پر حملہ کریں؟ خدا کی قسم تم مجھے عزیز ہو، اے بنی تمیم۔ خدا کی قسم تم مجھے عزیز ہو، اے بنی تمیم اور اے بنی بکر بن ویل۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنی پوری طاقت اور ایمان کے جذبے سے کفار کا مقابلہ کرو گے۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، اے اہل عرب، بنی تمیم اور بنی بکر بن ویل لڑائی کے بسم اللہ کرنے کو بے تاب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب انہی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے تاب ہو اور بے قرار ہو۔ ان دونوں قبیلوں کے دستوں نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ زمین و آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نعرے کے بعد تمام لشکر سے نعرہ بلند ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجاہدین کے لشکر میں اگر کسی کے دل پر خوف و ہراس تھا، وہ نکل گیا۔ گھوڑا ہنہنانے اور زمین پر شم مارنے لگے، وہ بھی لڑائی کے لیے بےتاب ہو گئے ہوں۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ بلند کر کے لشکر کو خاموش کرایا۔ اے اہل عرب، محمد بن قاسم نے کہا، خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگو اور استغفار کرو۔ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اگر دل کو مضبوط رکھو گے تو خداوند تعالیٰ تمہیں دشمن پر غالب کرے گا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان جا گھوڑا روکا۔ سلیمان بن بنہان اور ابو فضا کیسری محمد بن قاسم نے بڑی بلند آواز سے حکم دیا، اپنے ساتھ 40 سوار لے کر دشمن کے سامنے جاؤ اور دشمن کو للکارو۔ یہ اس زمانے کی جنگجو دستور تھا کہ پورے لشکر کے تصادم سے پہلے اس طرح چند آدمیوں کے جیش کے آگے بھیج کر مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ ابو فضا حبشی غلام ہوا کرتا تھا، لیکن تھوڑی ہی عرصے میں پہلے اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس نے سلیمان بن بنہان اور 40 چنے ہوئے سواروں کو ساتھ لیا، اور یہ سب مجاہدین نعرہ لگاتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے۔ راجہ طاہر نے اپنے 2-3 سواروں کو کچھ نفری دے کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ طاہر خود بھی اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمانوں کے سالار نے دھماکے کی طرح نعرہ تکبیر بلند کیا
تو ایک طرف ہاتھی سواروں نے باطل کا نعرہ بلند کیا۔ جیش کے 40 سواروں نے 2 بندے مارکے کی بجائے ایسی چال چلی کہ گھوم کر دشمن کے سواروں کے عقب میں چلے گئے۔ ایک طرف سے ابو فضہ نے اور دوسرے پہلو سے سلیمان بن نبہان نے اکیلے اتنا تیز حملہ کیا، جو کوئی اس کے سامنے آیا ان کی تلواروں سے کٹ کر گر پڑا، تڑپا اور مرا۔ مجاہدین نہایت پھرتی سے ایسی چال چل گئے تھے کہ داہر کے سوار بکھلا گئے، اس کے سوار گر چکے تھے، باقی جو بچے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ ابو فضہ میدان میں گھوڑا دوڑاتا دشمن کو للکار رہا تھا۔ داہر نے سواروں کا ایک اور جیش، جس میں 2-3 ٹھاکر بھی تھے، آگے کیا۔ ابو فضہ صحیح معنوں میں آسمانی بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے داہر کے سواروں کو سنبھلنے کی یا لڑائی کی پوزیشن میں آنے کی مہلت ہی نہ دی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس جارحانہ قیادت کا اس کے سواروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آگ بگولا بن گئے۔ ابو فضہ کے ساتھ سلیمان بن نبہان بھی تھا، اس کی بھرتی بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن ابو فضہ کی بے خوفی کی مثال تھی۔ داہر کے اس سوار جیش کا انجام وہی ہوا جو پہلے جیش کا ہوا تھا۔ اب کہ داہر نے تیسرا سوار جیش آگے کیا، جس کی نفری حاضری زیادہ تھی۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار نہیں ملتے کہ ان کے 40 مسلمان سواروں میں سے کتنے زخمی اور شہید ہوئے، البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہی سوار داہر کے تینوں سوار جیشوں سے لڑے اور انہوں نے دشمن کے تیسرے جیش کو بھی پہلے جیشوں کی طرح کاٹا، اور جو بچ نکلے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ مسلمانوں کی صفوں میں داد و تحسین اور فتح اور نصرت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ یہ تو گھٹاؤ کی گرج اور بجلی کی کڑک تھی دشمن کے سپاہ پر۔ ان نعروں کا اور اپنے سواروں کے 3 حبشیوں کے انجام کا نفسیاتی اثر ضرور پڑا ہوگا۔ ابو فضہ کیشری داہر کے لشکر کے قریب جا کر للکار رہا تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا اور دشمن کو للکارتا تھا۔ آگے بت پرستوں ابو فضہ نے داہر کے سواروں کی بکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے ان مردوں کو اٹھاؤ، آہو ہمت کرو، اٹھاؤ انہیں، ان کے گھوڑے لے جاؤ۔ داہر کے مرے ہوئے سواروں اور گرے ہوئے زخمیوں کے گھوڑے میدان میں گھوم پھر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے چند سواروں کے آگے بھیجے کہ دشمن کے گھوڑوں کو پکڑ لائیں۔ اس طرح دشمن کے متعدد گھوڑے مجاہدین کے پاس آ گئے اور انہیں پیچھے بھیج دیا گیا۔ سندھ کی دھرتی سپوتوں کے راجہ داہر نے چلا کر کہا، ان اسلامیوں کو دائیں اور بائیں سے گھیر کر کاٹ دو، میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ داہر کے پاس لشکر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے پہلوں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا کر دائیں اور بائیں سے حملہ کر سکتا تھا۔ اس کے حکم ملتے ہی اس کے پہلو کے دستے پھیلنے لگے اور سامنے والے دستوں نے محمد بن قاسم کے درمیان والے دستے پر حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالار جہم بن حجر جعفی اور زکوان بن غلوان بکری کو حکم دیا کہ وہ دائیں اور بائیں کو اتنا زیادہ پھیل جائیں کہ دشمن ان کے پہلوؤں پر نہ آ سکے۔ راجہ داہر کے لشکر کا حملہ دراصل وسیع پیمانے کا حلہ چارج تھا۔ اس نے کوئی چال نہیں چلی تھی، اسے توقع تھی کہ وہ اپنی تعداد کی زیادتی اور ہاتھیوں کی بدولت مسلمانوں پر غالب آ جائے گا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنے دماغ کو حاضر رکھا اور اپنے دستوں کو جنگی فہم و فراست کے مطابق استعمال کیا۔ اہل عرب لڑائی کے شور و غل اور قیامت خیز میں محمد بن قاسم کی للکار سنائی دی۔